خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے، ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کرنے والے ہیں، ایک روحانی خطبے کی روشنی میں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ بھئی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا، جو ہم سب کبھی نہ کبھی اپنے آپ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آخر ہم یہاں کر کیا رہے ہیں، ہم یہاں ہیں کیوں اور جانا کہاں ہے؟ تو اس خطبے میں ایک بہت خوبصورت استعارہ، ایک میٹافر استعمال کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ ہماری زندگی اصل میں ایک سفر ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ بس ایک سمجھ لیں ایک ٹیمپریری سٹاپ ہے، ایک پڑاؤ۔ ہماری اصل منزل تو آخرت ہے۔ اچھا، تو اگر زندگی ایک سفر ہے تو پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اس سفر میں سب سے بڑی کشمکش کیا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس سفر کی نیچر کو ہی، اس کی حقیقت کو ہی غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اس خطبے میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک آدمی ہے جو اپنے گاؤں سے نکل کر کسی بڑے شہر جیسے کراچی میں کام کرنے آتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے۔ اب اس کا مین گول کیا ہے؟ یہی نا کہ جو کچھ وہ کمائے گا اسے واپس اپنے گاؤں لے کر جائے گا، جہاں اس پیسے کی اصل قدر ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر وہ شخص اپنی ساری کی ساری کمائی شہر میں ہی ایسی چیزوں پر خرچ کر دے جو وہ اپنے ساتھ گاؤں لے جا ہی نہیں سکتا؟ تو پھر کیا فائدہ ہوا اس ساری محنت کا؟ یہ تو بالکل ایک بے وقوفی ہوگی ہے نا، ساری محنت ضائع۔ اب اسی مثال کو اپنی زندگیوں پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سلائیڈ پر غور کریں۔ ایک طرف ہے دنیا کا سامان، وہ سب کچھ جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، پیسہ، گاڑیاں، بڑے بڑے گھر۔ اور دوسری طرف ہے آخرت کا سامان، جو کہ صرف ایک چیز ہے، عبادت۔ تو یہ جو فرق ہے یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے اس سفر کے لیے اصل میں کون سا سامان پیک کر رہے ہیں۔ تو جب ہماری زندگی کا یہ سفر ختم ہوگا، جب وقت پورا ہو جائے گا، تو سچ مچ ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جا سکیں گے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں کتنی ٹیمپریری ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ آخرت کا سامان جمع کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے؟ کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ شاید نہیں، شاید اتنا مشکل نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے کام بھی آخرت کے ترازو میں بہت بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔ خطبے میں ایک بظاہر بہت چھوٹے سے عمل کی بات کی گئی ہے، اور وہ ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، انہیں ان چیزوں سے بچانا جنہیں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، اس ایک چھوٹے سے کام کے بدلے میں 3 بہت بڑے انعامات کا وعدہ ہے۔ پہلا، دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوسرا، ایمان کی ایک خاص مٹھاس، ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، اچھے انجام کی یعنی حسن خاتمہ کی خوشخبری۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی صرف ایک نظر بچانے پر اتنا بڑا انعام، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نام میں ہے، شکور۔ شکور کا مطلب ہے وہ ذات جو بہت قدردان ہے، جو تھوڑے سے عمل کی بھی بہت قدر کرتی ہے اور اس پر بے حساب اجر دیتی ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے خطبے میں ایک بڑی دل کو چھو لینے والی کہانی سنائی گئی ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پوری زندگی کے گناہ حساب والے دن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جاتے ہیں، اور جب اس کی چند ایک نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھی گئیں تو گناہوں کا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ وہ شخص بالکل مایوس ہو گیا کہ اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن پھر اس کا ایک چھوٹا سا عمل لایا گیا، مٹی کی ایک چھوٹی سی تھیلی جو اس نے کبھی بہت احترام سے قبر پر ڈالی تھی، اسے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا گیا۔ اور آپ یقین کریں، وہ ایک تھیلی اس کے تمام گناہوں پر بھاری پڑ گئی۔ سبحان اللہ! یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے یہاں خلوص سے کیے گئے چھوٹے سے عمل کی قدر کتنی زیادہ ہے۔ یہ کہانی سن کر بہت امید ملتی ہے نا؟ لیکن ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ میرے گناہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، میرے لیے کیا امید ہے؟ تو اس کا جواب ہے توبہ کی حیرت انگیز طاقت میں، یعنی گناہوں کی تبدیلی۔ اس خطبے میں ایک ایسا وعدہ بیان کیا گیا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گناہ صرف معافی نہیں کرتا، بلکہ ان برائیوں کو، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب یہ گناہ نیکیوں میں کیسے بدلتے ہیں؟ اس کی کچھ تشریحات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اعمال نامے میں جہاں گناہ لکھے تھے، اب وہاں مستقبل کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔
دوسری یہ کہ اس کے دل سے گناہ کی خواہشی نکال دی جاتی ہے اور نیکی کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور ایک تشریح یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان گناہوں کو لفظی طور پر نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ اچھا، یہ سب تو بہت اچھا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس راستے پر قائم کیسے رہا جائے؟ تو اس تبدیلی کے راستے پر چلتے رہنے کے لیے خطبے میں ایک بہت ہی سیدھا، بہت پریکٹیکل جواب دیا گیا ہے، اور وہ ہے صحبت۔ یعنی ہم اپنا وقت کن لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک بڑی پیاری مثال دی گئی ہے کہ جیسے مٹھائی کی دکان سے مٹھائی ہی ملتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے۔ یعنی بات صاف ہے کہ اگر سیدھے راستے پر رہنا ہے تو صحبت بھی نیک لوگوں کی ہی اختیار کرنی ہوگی۔ تو آخر میں ہم سب کے لیے سوچنے کا سوال یہی ہے کہ اگر یہ زندگی واقعی ایک سفر ہے تو ہم کس منزل کی تیاری کر رہے ہیں؟ جو سامان ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جو لگیج ہم پیک کر رہے ہیں، کیا وہ ہمیں ہماری اصل منزل تک پہنچانے میں مدد کرے گا یا راستے میں ہی رہ جائے گا؟ اس سوال پر غور کرنا شاید اس سفر کا سب سے اہم پہلا قدم ہے۔